بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ. پاکستان کا جو نظام حکومت ہے وہ پاکستان میں آنے والے تینوں آئین یعنی 56 کا آئین، 62 کا آئین اور 73 کا آئین، ان میں صرف 62 کا آئین ایسا ہے جس میں صدارتی نظام حکومت تھا جو کہ ایوب خان نے نافذ کیا. باقی دو آئین جو ہیں جس میں 56 کا اور 73 کا جو آئین ہے، اس میں پاکستان کا جو حکومتی ڈھانچہ ہے وہ وفاقی پارلیمانی نظام حکومت کہلاتا ہے. وفاقی پارلیمانی نظام حکومت کے معنی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ تمام تر اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے پاس ہیں. پارلیمنٹ کے دو ایوان ہیں، ایک کو ایوان زیریں کہا جاتا ہے یعنی قومی اسمبلی، اور دوسرا ایوان جو ہے وہ ایوان بالا کہلاتا ہے جس کو سینٹ کہا جاتا ہے. آج ہم ابھی ڈسکس کریں گے صرف قومی اسمبلی کو. قومی اسمبلی کا جو الیکشن ہے وہ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ہوتا ہے. قومی اسمبلی کی جو سیٹوں کی تعداد ہے وہ 342 ہے، جبکہ اس میں جو ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے جس کو ہم ڈائریکٹ الیکشن کہتے ہیں بلا واسطہ، یعنی کہ عوام جو ہیں بذات خود اپنے نمائندوں کو چنتی ہیں جن کو ہم MNAs کہتے ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی. یہ ان کو حلقے میں آبادی کے لحاظ سے سیٹوں کے جو تعین ہے وہ کیا گیا ہے. پنجاب میں جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ 148 ہیں. سندھ میں ان سیٹوں کی تعداد 61 ہے. KPK میں ان سیٹوں کی تعداد 25 ہے، اور صوبہ بلوچستان میں ان سیٹوں کی تعداد 14 ہے، جبکہ 2 اسلام آباد کی، 8 فاٹا کی، 4 اقلیت کی، اور پھر 33% جو سیٹیں ہیں وہ خواتین کے لیے مخصوص ہیں. ان کا الیکشن نہیں ہوتا، ان کی سلیکشن ہوتی ہے پارٹی کی موجود سیٹوں کے مطابق، ان کو خواتین کی سیٹیں دی جاتی ہیں. یہ جو الیکشن ہے اس کے بعد جو MNAs ہوتے ہیں یہ قومی اسمبلی میں جا کر اپنی پارٹی کی اکثریت جو پارٹی اپنی اکثریت ثابت کر دیتی ہے اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی حکومت بنائے. وہ اپنے لیے پہلا کام جو قومی اسمبلی میں کیا جاتا ہے وہ اسپیکر کا، جو سابقہ اسپیکر ہے وہ سب لوگوں سے، اسمبلی کے نئے ممبران سے حلف لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ نئے اسپیکر کا چناؤ ہوتا ہے. وہ باقاعدہ سے جو بھی ہوتے ہیں اس کے لیے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. ہر پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتی ہے، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے اس کو یونانیمسلی چن لیا جاتا ہے. اس کے بعد سابقہ اسپیکر جو ہے وہ اپنی سیٹ چھوڑ دیتا ہے، اور نیا اسپیکر جو ہے وہ حلف لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی کارروائی شروع ہو جاتی ہے، یعنی ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے، اور پھر وزیر اعظم کا الیکشن ہوتا ہے. وزیر اعظم جو ہے اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے کہ وہ لیڈر آف دا ہاؤس بن سکتا ہے، کہ اس کے پاس اتنی تعداد موجود ہے کہ وہ حکومت جو ہے وہ رن کر سکے. اس کے لیے باقاعدہ طور پر خفیہ بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ ہوتی ہے، اور پھر جب ایک مخصوص تعداد یعنی کم از کم 172 لوگ جو ہیں اگر وزیر اعظم جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو ووٹ دے دے تو اس صورت میں وہ وزیر اعظم نامزد کر دیا جاتا ہے. صدر پاکستان اس سے حلف لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم جو ہے وہ ایک اپنی وزراء کی ٹیم جو ملکی نظام چلانے کے لیے چنتا ہے، وہ وزراء جو ہیں ان سے بھی صدر پاکستان جو ہے وہ حلف لیتا ہے. اب مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کا جو زیریں ایوان ہے جس کو قومی اسمبلی کہا جاتا ہے، اس کی باقاعدہ سے کارروائی شروع ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے پاس اختیارات کون کون سے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے، یعنی نیا قانون بنانا ہو تو قومی اسمبلی میں وزیر قانون جو ہے، جو اس حکومت کا ایک حصہ ہوتا ہے، وہ ایک مسودہ قانون اسمبلی میں پیش کرتا ہے. اس پر وہاں بحث ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو منظور کر دیا جاتا ہے. اگر اس موجود جو تعداد ہے اس وقت اسمبلی میں ان کی اکثریت جو ہے اس بل کو منظور کر لے تو وہ بل جو ہے وہ منظور ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ سینٹ میں جاتا ہے. سینٹ کیوں ہے، کیا ہے، یہ اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. ہم ابھی قومی اسمبلی کی طرف رہتے ہیں. قانون جب سینٹ سے بھی پاس ہو جاتا ہے پھر صدر کے پاس سائن کے لیے جاتا ہے. صدر اس کو اگر چاہے اس پر کوئی اعتراض کرنا چاہے تو وہ کر کے اس کو واپس بھیج دیتا ہے، اور اعتراض اس کو ہٹا کے یعنی ریکٹیفائی کر کے اعتراض جو ہے اس کے بعد اس کو باقاعدہ طور پر آئین کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا اختیار ہے انتظامی نگرانی. انتظامیہ کی نگرانی جو ہے
آپ نے دیکھا ہوگا کہ قومی اسمبلی کا جب اجلاس ہوتا ہے تو وزراء جو ہیں وہ اپنے اپنے محکمے کے حوالے سے وہاں جوابات دیتے ہیں. اگر محکمے کی کارکردگی میں کوئی پرابلم ہے تو اس کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے, اور محکمے کو ایک بوسٹ اپ دینے کے لیے بھی ان کے لیے ایک بات کی جاتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اچھا کام کر رہے ہیں تاکہ نظامی طور پر ملک میں نظام کو چلایا جا سکے. قومی اسمبلی کے پاس ایک اور اختیار بھی موجود ہے, یعنی مالیاتی اختیار. سالانہ بجٹ حکومت پیش کرتی ہے, یہ وزیر خزانہ جو ہے وہ کابینہ کی منظوری کے بعد اس کو اسمبلی میں پیش کرتا ہے اور اس کو قومی اسمبلی منظور کرتی ہے. اس جگہ پر سینٹ کی جو سپرمیسی ہے وہ نہیں ہے, قومی اسمبلی کو مالیاتی اختیارات پر سپرمیسی حاصل ہے. اس کے بعد عدالتی اختیارات ہیں. عدالت کے ججوں کی تعداد کا تعین اور عدالت کے میں موجود جو جج ہیں ان کا تقرری جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اختیار ہے. انتخابی اختیارات کی بات کریں تو یہ انتخابی ادارہ بھی ہے, کیونکہ یہ اسپیکر کا الیکشن, ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن اور وزیر اعظم کا الیکشن بھی اسی ادارے میں کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس کو ہم آئین میں ترمیم کہتے ہیں. یہ ایک بہت اہم بات ہے. آئین میں جب نیا قانون بنانا ہو تو وہاں سادہ اکثریت چاہیے, یعنی کہ اگر 342 کا ایوان ہے تو اس میں اگر 172 لوگ موجود ہیں تو پھر آئین میں قانون جو ہے نیا بن سکتا ہے. لیکن اگر ترمیم سے مراد یہ کہ آئین میں قانون ایک موجود ہے, اس میں کچھ تبدیلی کرنی ہے, اس تبدیلی کو یا انہانسمنٹ کرنی ہے کسی بات پہ یا اس میں کچھ نکالنا ہے تو اس کو ترمیم کہا جاتا ہے. اس کے لیے جو اکثریت چاہیے وہ 2/3 میجارٹی چاہیے, یعنی کہ 172 کی بجائے اب ہمیں 2/3 میجارٹی جو ہے, یعنی ممبران جو ہیں 228 ممبران اگر اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے تو پھر وہ قانون منظور ہوگا, ترمیم منظور ہوگی, ادروائز یہ منظور نہیں ہوگی. آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ اسی موضوع پر تھا. سینٹ کو ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ.